بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو آپ لوگوں کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم ہے تم پر سچائی یعنی سچ بولنا، لازم ہے تم پر سچ بولنا، پس بے شک سچ لے جاتا ہے نیکی تک اور بے شک نیکی لے کے جاتی ہے جنت تک۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ سچے انسانوں کے ساتھ اللہ ہے، سچوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں۔ سچ بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے شاید درس میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا آخری جنگ اور آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک۔ وہ چونکہ سفر دور کا تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنی تعداد تھی کہ کسی رجسٹر میں وہ لوگوں کے نام لکھے نہیں جا سکتے تھے، بہت تھے وہ۔ اس میں یہ تھا کہ 81 لوگ، جن میں سے 7 تو سچے پکے مسلمان تھے، وہ رہ گئے، اور باقی وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا اور اندر سے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ تھے۔ تو اب جو سچے اور پکے مسلمان تھے ان میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت کعب کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس آئے، پہلے وہ ایسی ذہن میں بات کرتے رہے کہ میں یہ بات کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ ان کے پاس گئے اور بالکل سچ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی وجہ نہیں تھی پیچھے رہنے کی، تو آپ چپ ہو گئے۔ باقی جھوٹ بولتے رہے، اور لوگ جو تھے، جو ان 7 کے علاوہ باقی جو رہ گئے تھے، 81 ٹوٹل لوگ پیچھے رہے تھے نا، تو ان میں سے 7 تو سچے پکے مسلمان تھے، صحابی تھے، انہوں نے تو آ کر سچ بتا دیا کہ بلا وجہ ہی رہ گئے تھے، کوئی وجہ نہیں تھی۔ باقی لوگوں نے جھوٹ بولا، تو جنہوں نے سچ بولا تھا آپ نے کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے۔ 50 دن تک یہ صحابی، ان پر بہت سارے امتحانات آئے، کافی لمبی حدیث شریف ہے کہ یہاں تک کہ صحابہ نے ان سے بولنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے گھر والی جو بیویاں ہیں وہ اپنے مائکے چلی گئی، یہاں تک کہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ حضرت کعب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر پریشان رہتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر اسی ناراضگی میں خدا نہ کرے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا جنازہ کون پڑے گا، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا سے پردہ کر جائیں تو ساری زندگی مجھ سے کوئی نہیں بولے گا، اور زندگی یوں ہی کیسے گزرے گی۔ بس دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تیرے لیے سچ بولا ہے، تو ہی کوئی راستہ نکال۔ تو جب 50 دن گزرے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پیغام بھیجا کہ مبارک کہیے کعب کو، یعنی سچ کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو مبارکباد بھیجی، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مبارک دی اور آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک اٹھا جب ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ توبہ کیوں قبول ہوئی؟ حضرت آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول السلام، سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی ہے، تو اب تا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سچ بہت بڑی دولت ہے۔ انسان جب سچ بولتا ہے تو ایک سچ کی وجہ سے سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سچ کے بارے میں ایک بچے کا واقعہ آتا ہے کہ اس بچے کی بہت اچھی تربیت ہوئی۔ تربیت سے یہ دیکھو مراد ہوتی ہے کہ آپ اگر جھوٹ بولے تو آپ کی والدہ، آپ کی ماں، آپ کے ابو آپ کو روکے کہ آپ جھوٹ مت بولو، آپ کبھی بھی اپنے زبان سے وہ بات مت نکالو جو ہے ہی نہیں۔ ایسی ہی اس بچے
اس کا نام کوئی بھی ہم، چونکہ یہ ایک کردار ہے تو اس کا نام ہم کوئی بھی شامل کر دیتے ہیں. تو یہ ابو بکر تھے یا کوئی بھی تھے، تو یہ بڑی اچھی تربیت پانے والا بچہ تھا، بہت شریف تھا، بہت نیک تھا، بہت سچا تھا اور بہت دیانتدار تھا. یہ ساری اس کے اندر خوبیاں تھی. ایک دن ایسے ہوا کہ وہ جس قلم سے، جس پینسل سے لکھتا تھا، وہ پینسل اس کی گم ہو گئی. بہت اس نے تلاشا، نئی پینسل ملی. تو وہ نا گلی کے ایک کنارے پر بیٹھ کر رونے لگ گیا کہ اب میں کیا کروں گا، میرے پاس تو پینسل ہی نہیں، کل میں کیسے لکھوں گا. رو رہا تھا کہ وہاں سے ایک بڑا ہی اچھے کپڑوں والا بندہ گزرا. اس نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں میرا قلم کھو گیا ہے، میرا قلم گم ہو گیا ہے، اور میں ایک طالب علم ہوں تو میں کس چیز سے کل لکھوں گا. تو اس آدمی نے اس کو اپنا قلم نکال کے دیا اور کہا کہ یہ ہے آپ کا قلم جو آپ سے گم ہو گیا تھا. اب وہ بچہ کہنے لگا نہیں یہ میرا قلم نہیں ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ. میں نے کئی بار اس چیز کا آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ آپ آرام سے جو یہاں سے نئے قرآن اٹھا کے لے جاتے ہو، نئے بچوں کے جوتے اٹھا کے لے جاتے ہو، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہوئی آپ کی تربیت؟ کیا آپ کی ماما یا آپ کے ابو یا آپ کے گھر والے نہیں پوچھتے کہ آپ یہ نیا قرآن کس کا اٹھا کے لائے ہو؟ اگر آپ جھوٹ بھی بول دیں کہ نہیں مدرسے والوں نے دیا، کبھی آج تک مجھ سے آ کر کسی نے پوچھا ہے؟ کتنی غلط بات ہے. اب یہ بچہ رو رہا ہے، اس کا قلم پاس نہیں ہے، اور کوئی اسے قلم دے رہا ہے اور وہ کہہ رہے یہ میرا قلم نہیں ہے. وہ لے لیتا تو کیا جاتا، ایک بندہ خود دے رہا ہے اسے، وہ کہہ دیتا میرا قلم ہے. نہیں، اچھی اور پیارے بچوں کی یہ بالکل تصویر نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنی پرانی چیز کو پسند کر لیتے ہیں بنسبت کسی کی نئی چیز کے. اب اس کو نیا قلم، نئی چیز مل رہی تھی پر اس بچے نے وہ نہیں لی. اس نے کہا میری قلم ہے، یہ میرا قلم تو ہے ہی نہیں. اب اس نے، وہ جو اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم ایک ایماندار بچے ہو اور تم بہت سچ بول رہے ہو، لہٰذا تمہاری ایمانداری اور تمہارے سچ کی وجہ سے میں یہ اپنا قلم تجھے دے رہا ہوں. تو آپ دیکھو اس بچے نے سچ بولا تو کسی کی نئی چیز اس کو مل گئی، اور آپ جو جھوٹ بول کر کسی کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہو. جوتے، کتنے بچوں کا شور ہوتا ہے یہاں کے، ایک رش ہے اور بچوں کے جوتے نہیں ملتے، اور اچھا جوتا بھی وہی گم ہوتا ہے جو نیا ہوتا ہے، قرآن پاک بھی وہی گم ہوتا ہے جو نیا ہوتا ہے. مت ایسے کرو بچوں، مت ایسے کرو. آج کی چھوٹی چھوٹی چوریاں، آج کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ آپ کو بہت بڑا جھوٹا کل بنائیں گے اور بہت بڑا ڈاکو کل بنا دیں گے. ایون کہ آپ کو راستے بھی کوئی چیز ملے، اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دو، ہاتھ میں مت لو. ایک بار جب آپ نے ایک چیز کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، اب آپ کے اوپر ضروری ہوگی آپ جس کی ہے اسے دو، ورنہ آپ کی ذمہ گناہ لکھا جاتا ہے، وہ سب گناہ ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے مذہب اسلام کے اندر اس طرح چیزیں اٹھا لینا یہ چوری کہلاتا ہے، اور چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. یا نہیں کٹا تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو کٹے گا نا. اور ایسا کیوں ہے؟ تاکہ مسلمان بہت پیارے ہوں، مسلمان بہت اچھے ہو، ہر جگہ ان کی تعریف ہو کہ یہ کبھی کوئی چیز نہیں اٹھاتے، یہ کبھی کسی چیز کے مالک بنتے ہی نہیں ہیں. اب آپ دیکھو یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ قلم تو نیا ہے اور یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ پینسل میری نہیں ہے، میری تو پرانی سی پینسل تھی. تو اس آدمی نے کتنی پیاری بات کہی. اس نے کہا کہ دیکھو تم ایک ایماندار بچے ہو، تم سچے بچے ہو، اس لیے یہ قلم میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اسے لے لو. تو اس بچے نے اس کو لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنی صدیاں پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ ضروری ہے تم پر کہ تم سچ بولو، کیونکہ سچ وہ نیکی کی طرف انسان نیک بنا دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری ہے تم پر کہ تم
جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برائی انسان کو دوزخ تک لے جاتی ہے۔ اس لیے آج کا جو آپ کا سبق ہے، اس سے یہی آپ لوگوں کو آج کی جو حدیث ہے، اس سے آپ لوگوں کا یہی سبق بنتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بچہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی بچہ بھی کسی کی چیز نہیں اٹھائے گا۔ ہاتھ کھڑے کرو ذرا، پکی بات ہے؟ جب ایسا ہو نا تو کہا کرو انشاءاللہ۔ کیا کریں؟ سارے بولے کیا کہنا ہے آپ نے؟ ہاں جی، اللہ کے رسول اور سب سے پہلے تو اللہ تعالی سے جڑنے کے لیے کیا دعا ہے؟ جی بیٹے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے لیے درود شریف ہے۔